پڑھیے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. بہت اچھا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں, بہت اچھا. اس ذکر کے اندر سے جو نورانیت نظر آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہفتے میں ایک دن جمع ہو جائیں مسجد میں اور ذکر کی محفل سجائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح آپ کے انوار سے, آپ کے ذکر سے نور نکلا ہے اور مسجد کو اجالا کیا, مسلمانوں کے دل کو اجالا کیا, اللہ آپ کے دلوں کو بھی اس طرح کلمہ کی برکت سے اجالا کر دے. آپ کی قبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجالا کر دے. اور اس روشنی میں جتنے بھی ظلمات ہیں, تاریکیاں ہیں, اندھیریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری ظلمتوں کو, تاریکیوں کو, اندھیریوں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك ونبيك ورسولك وخليلك ورشيدك سيدنا ومولانا محمد احمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم وسكنهم في الجنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. پروردگار عالم
یہ اتنا بڑا مجمع آج تیرے گھر میں تیرے در پہ آ کر جمع ہو گیا ہے. اے اللہ انہوں نے سنا ہے آج تیرا قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے ختم پر تو آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتا ہے. جاؤ خضرا مسجد میں قرآن مجید ختم ہو رہا ہے. آج دعائیں مانگی جائیں گی, تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو. ان کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ میرے قرآن کے ختم پر جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کرتا ہوں. اے اللہ جب انہوں نے یہ سنا, اے اللہ یہ بھاگے بھاگے چلے آ رہے. اے اللہ جس طرح دنیا میں سیل لگتی ہے تو دنیا بھاگ بھاگ کر چلی جاتی ہے کہ سیل لگا ہے کوئی سستی چیز ملے گی. اے اللہ تیری رحمت کا سیل لگا ہوا ہے. اے اللہ تیری برکتوں کا, تیری مغفرتوں کا سیل لگا ہوا ہے. اے اللہ ختم قرآن ہے اور بہت ممکن ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہو. اللہ آسمانوں سے یقیناً ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس وامزل روڈ کے 85 کی مسجد کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ تو تیرے محبوب کا فرمان ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ دعا مانگی جا رہی ہے اور اس پر وہ آمین کہنے کے لیے تو نے آسمانوں سے اتارا ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا انبار لے کر تیرے پاس آ گئے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ تو آج گناہ کے بدلے اپنی رحمتیں دینے والا ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا جھاڑو مار کر, پوری زندگی کے گناہوں کا جھاڑو مار کر, بنڈل بنا کر ہم تیرے سامنے آ گئے ہیں. اے اللہ یہ لیجیے ہمارے گناہ اور اس کے بدلے ہمیں رحمت مغفرت برکت عطا کر دیجیے. اے اللہ یہ پورا مجمع یہ سن کر آج اپنے گناہوں کو لے کر, اپنی پشیمانی کو لے کر, اپنی خطاؤں کو لے کر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما لے. اے اللہ بہت غلط بول گیا محمد بلال, ہم آئے نہیں ہیں, تو لایا ہے میرے مالک, تو لایا ہے. دیکھ ہزاروں مسلمان موجود ہیں لیکن آج وہ بھی نہیں آ سکے. ہم تو اپنی گھروں میں بیٹھے رہتے تھے لیکن تیری رحمت نے ایسے ہونے نہ دیا. تو نے فرشتہ آسمانوں سے بھیجا, ہمارے کانوں میں آ کر کہا اٹھو جلدی کرو, اللہ کی رحمت بخشش ملنے والی ہے. ہمیں گھروں سے اٹھا کر تیرے گھر پہ لے آیا ہے. اے اللہ اگر اس در پہ پہنچ کر بھی آج ہماری مغفرت نہ ہوئی, ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا, جس طرح گندے آئے تھے اسی طرح گندے بھیج دیے گئے, تو اللہ پھر تو بتا وہ کون سی رات آئے گی, وہ کون سا موقع آئے گا, وہ کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کہلائیں گے. اے اللہ جو موقع آ گیا ہے تو بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی برکتوں کے ساتھ, اپنی عظمتوں کے ساتھ, اپنی شانوں کے ساتھ, اپنی عطاؤں اور عنایتوں کے ساتھ تیرا نزول جلال ہوا ہے. اے اللہ یہ مجمع جو تو نے یہاں جمع کیا ہے, اے اللہ اس مجمع کا جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما. اے اللہ وہ امیر, وہ رئیس, وہ سیٹ, وہ داتا, وہ دینے والا, وہ لٹانے والا اگر خود دعوت دے کر بلائے اپنے گھر پہ, اس سے بھی شرم آتی ہے اس آدمی کو, اس فقیر کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے, تو داتاؤں کا داتا ہے. اے اللہ تو بخشش کرنے والوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے گھر پہ آیا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ تیرے پاس تیری پاک بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اے اللہ مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا نا کہ جس کا مانگنا تجھے پسند ہے. اے اللہ جس کی سفید داڑھی پر تجھے رحم آتا ہوگا. اے اللہ جس کے سفید بالوں پر تجھے ترس آتا ہوگا. اے اللہ اس پورے مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں, اے اللہ کوئی ایسا تو ہوگا نا کہ جب وہ چلتا ہوگا تیری نظر رحمت اس پہ پڑتی ہوگی. جب وہ چل رہا ہوگا, جب وہ اٹھ رہا ہوگا, وہ پڑھ رہا ہوگا, تو فرشتوں پر فخر کرتا ہوگا, دیکھو میرے اس بندے کو, میرا قرآن پڑھ رہا, میری تسبیح کر رہا ہے. اے اللہ وہ مجمع میں ہی موجود ہوگا. اے اللہ اس کی برکت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ یہ پورا مجمع توبہ کرتا ہے. اے اللہ یہ پورا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اے اللہ سنیے یہ تیرے بندے کیا کہتے ہیں, کہو نا الہی توبہ, سارے مل کر کہو اے اللہ ہماری توبہ, اے اللہ ہماری توبہ, اے اللہ ہماری توبہ. اے اللہ پورا مجمع مردوں عورتوں کا کچھ سے توبہ مانگ رہا ہے. اے اللہ تجھے تو, ہمیں تو تیرے حبیب و محبوب نے یہ سنایا تھا کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ تجھے پکارتا ہے, توبہ کرتا ہے, آسمان سے آواز آتی ہے
بندے تیرے آنے میں دیر ہو گئی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج ہمیں یہ سنا دیجئے نا، اے اللہ مسجد خضرا میں جمع ہوئے مسلمانوں کو یہ سنا دیجئے، بندے تم آنے میں دیر کر گئے لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، اپنے گھروں میں اس حال میں جاؤ کہ میں نے بخش دیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو یہ سنا دے، اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے یہ پیغام دے دے کہ اللہ تو نے پورے مجمع کی مغفرت فرما دی۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، دوست احباب کی، جملہ عشائر کی، قبائل کی، ہمارے مشائخ کی، اساتذہ کرام کی اور ہمارے شاگردوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما، جوانوں کی اور بوڑھوں کی مغفرت فرما، بالخصوص ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی اور ان نمازیوں کے رشتہ دار اللہ جو کبھی کسی زمانے میں ہمارے ساتھ شانے سے شانے ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر صفوں میں کھڑے رہتے تھے، اللہ وہ تیری رحمت کو چلے گئے، منو مٹی کی چادر تان کر اوڑھ کر سو گئے۔ اے اللہ آج یہ مجمع ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہوئی ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ حاجی ممتاز مرحوم سے لے کر حاجی نذیر صاحب تک، حاجی بشیر سے لے کر صوفی امین تک، اور اللہ اس پورے علاقے میں کتنے کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، اللہ حاجی سجاول سے لے کر اللہ ماسٹر ریاض تک، اور ماسٹر ریاض سے لے کر محمد امین تک، اور محمد رمضان سے لے کر اے اللہ صوبیدار جمروز تک، اے اللہ کتنے ہمارے ایسے دوست تھے جو ہمارے ساتھ شروع دنوں سے چلے، اے اللہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے، اے اللہ جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ فرید یاد آ رہا، اللہ کتنے کتنے میرے دوست، اے اللہ جنہوں نے مجھے بچے کی طرح پالا تھا، اے اللہ جنہوں نے مجھے میرے بچپن سے میری تربیت کی تھی، اے اللہ ایسے کتنے کتنے عزیز اقارب ماسٹر ابراہیم ہوئے، اور اس کے علاوہ اور جتنے بہت سارے ساتھی، حاجی عبدالعزیز صاحب، کتنوں کو میں نام لوں، ایک ایک فرد میری نگاہوں میں ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں، اے اللہ جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا اور ان کے گھروں سے میرے لیے کھانا آتا تھا، ان کے گھروں سے میرے لیے چائے آتی تھی، ان کے گھروں سے میرے لیے دودھ آتا تھا، ناشتہ آتا تھا، اے اللہ آج وہ تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں، اے اللہ تو جنت کے میوے سے انہیں مستفیض فرما، اے اللہ انہیں جنت کے میوے کھلا، اے اللہ انہیں جنت کا رزق کھلا، پروردگار عالم اے اللہ وہ تیری رحمتوں کو پہنچ گئے ہیں، اے اللہ جس طرح بچپن میں اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں پالا، اے اللہ آج وہ تیری رحمت کے محتاج ہے، تو ان کا خیال رکھ میرے پروردگار۔ اس مسجد کے جتنے بھی لوگ نمازی ہیں ہمارے دوست احباب میں، اور اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہے اور کسی طرح کا بیمار ہے، بالخصوص کینسر کے مریض، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کے ٹریٹمنٹ میں شفا رکھ دیجیے۔ پروردگار عالم یہ بیماری چلی جائے اور اس طرح چلی جائے کہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ اس بیماری کے علاوہ اور دوسری بہت ساری بیماریوں میں جو مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرما، اللہ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے بچایا ہوا ہے مرتے دم تک مالک دو جہاں تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما۔ اے اللہ جو بے شادی شدہ ہیں انہیں نیک رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو بے اولادوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ جن کے بچے اور بچیاں غلط راہوں پر چل نکلے ہیں اور ان کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اے میرے مالک ان بچوں کو راہ مستقیم کی ہدایت دے کر ان کے ماں باپ کو خوش فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بندگی 100% بندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی اطاعت نصیب فرما۔ پروردگار عالم تیرے سونے پیغمبر علیہ السلام کی
پوری امت میں جو مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، اللہ ان پر بھی امن کے، ان پر بھی آرام کے اور سکون کے دن دیکھنا ان کے مقدر میں فرما۔ اللہ جو اپنے گھروں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا بیٹھے اللہ انہیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں کی واپسی نصیب فرما۔ پروردگار عالم تیرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ جو جس طرح کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ جو جس طرح کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو مصیبت میں ہے ان کی مصیبت کو دفع فرما۔ پروردگار عالم جو حاجتوں میں ہے ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اپنے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو بلا وجہ محبوس ہیں قید ہیں اے اللہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری بہن عافیہ صدیقی 12 سال سے اللہ قید میں ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں عافیت کے ساتھ اے اللہ رہائی نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بلا وجہ قید میں ہیں اے اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ جو مجروح ہیں زخمی ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو شہید ہو گئے ان کے درجے کو بلند فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ داخلی خارجی خطرات سے اسے محفوظ فرما۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ اس ملک کے احوال کو بھی خوش فرما، اللہ اس ملک کے احوال کو بھی درست فرما، یہاں سے ریسیشن کو ختم فرما، یہاں سے نفرتوں کو ختم فرما، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرما، یہاں کے مقامی باشندوں کے دلوں میں اسلام کی قرآن کی جو نفرت ہے اللہ اس نفرت کو نکال دے، اپنے محبوب کی محبت ان کے قلوب میں داخل فرما، قرآن کی عظمت ان کے قلوب میں اتار دے، ہم مسلمانوں کو ایک اچھا مسلمان بنا، ہم مسلمانوں کو ایک سچا مسلمان بنا، ہمیں ایسے اعمال ایسے اخلاق عطا فرما کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ پروردگار عالم اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ پروردگار عالم اس مسجد کی جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو خزانے غیب سے پوری فرما، اللہ ان ضرورتوں کو خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں قرآن سنایا مرتے دم تک ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں ہوئی کوتاہیاں ہوئی زبر دیر میں غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما۔ اللہ جو پڑھنا چاہیے تھا نہ پڑھ سکے، جو نہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ لیا اللہ اس کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے تراویح میں پورا قرآن مجید سنا اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ اللہ اس گرمی میں تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوئے، اے اللہ انہوں نے گرمی برداشت کی، اے اللہ انہوں نے سختی برداشت کی، اے اللہ محض تیرے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کو راضی کر دے میرے اللہ، اپنے محبوب کو راضی کر دے میرے اللہ، اپنے محبوب کو راضی کر دے میرے اللہ، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملیں اور آپ کے محبوب سے ملے اس حال میں ملاقات کرنا اور کرانا کہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہم انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ پروردگار عالم دعا ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بات اس سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی تھے شروع سے لے کر اخیر تک، مردوں میں عورتوں میں جوانوں میں بوڑھوں میں، آج ہمیں وہ مہتاب یاد آ رہا، آج ہمیں حفیظ اللہ یاد آ رہا، محمد حفیظ یاد آ رہا، آج ہمیں حاجی صدیق صاحب صادق صاحب یاد آ رہے ہیں، اور اللہ ایسے میرے کئی دوست جو آج من و مٹی میں چلے گئے، اے اللہ آج ہم پورا مجمع ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پورا مجمع ان کے لیے دعا کرتا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، اللہ تو ان کو بخش دینا، اللہ یقیناً کمزور تھے، اللہ کمزوریاں ہو گئی ان کمزوریوں کو معاف کرنا، اس آمین کی برکت سے قرآن شریف کے ختم کی برکت سے اے اللہ اس مجمع کی برکت سے آج کی رات کی برکت سے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا دینا، اللہ انہیں عذاب قبر سے چھٹکارا نصیب کر دینا۔ پروردگار عالم اللہ اس مجمع میں بہت سارے میرے دوست ایسے بیٹھے ہیں جن کا کاروبار ہے، اللہ ان کے کاروبار میں بے انتہا وسعت عطا فرما، اللہ ان کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرما، اللہ جو تیری رضا کی خاطر مساجد کو اور مدارس کو
اے اللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ ان کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرما، ہر طرح کی کمپلیکیشن سے، ہر طرح کے دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شرارت سے، کمینوں کی کمینگی سے، مفسدوں کے فساد سے ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ عزت والی زندگی دے، اے اللہ سکون والی زندگی دے، راحت والی زندگی دے، اے اللہ اچھا کھانا دے، اے اللہ اچھا پینا دے، اے اللہ اچھا پہننا دے، اے اللہ اچھا گھر دے، اے اللہ اچھی گاڑی دے، اے اللہ اچھا کاروبار دے، اے اللہ اچھی موت بھی دے، اے اللہ اچھی قبر بھی دے، اے اللہ پھر اچھا حشر بھی دے، تیرے محبوب کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اے اللہ پھر اچھی جنت الفردوس میں تیرے محبوب کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما، پروردگار عالم اس مجلس میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، پروردگار عالم اسرائیل کو، اے اللہ اسرائیل کے قبضے سے، اے اللہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو واگزار فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دوبارہ ان کا قبلہ اول عطا فرما، پروردگار عالم جہاں کہیں کوئی مسلمان مظلوم ہے، سیریا میں ہے، فلسطین میں ہے، افغانستان میں ہے، عراق اور برما میں اور فلپائن میں، اے اللہ وہ اپنی پیشاب پینے پر مجبور ہے، اللہ وہ بلی اور کتے کا گوشت کھانے پر مجبور ہے، وہ دن آ گئے جب مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ تم سانپ کو پکڑ کر، بلی اور چوہے کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لو، تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ یا اللہ یہ غربت کے دن، یہ سختی کے دن مسلمانوں پر سے اٹھا لیجیے، ہمیں پتا ہے اے اللہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، اور اعمال بھی بہت سارے تو تو نے معاف کر دیے، چند عملوں کی یہ سزا ہے، اے اللہ تو رحمت کا مظاہرہ فرما، کرم کا مظاہرہ فرما، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے تجھے واسطہ دینے کے لیے، پر ایک بہت بڑا عمل ہے، تیرے محبوب کے راتوں کے آنسو ہے، تیرے محبوب کی امت کے لیے دعائیں ہیں، اے اللہ اس امت کی دعا، محبوب نے جو امت کے لیے دعائیں کی اور راتوں کو آنسو بہائے، اے اللہ ان آنسوؤں کا اور ان دعاؤں کا واسطہ دے کر اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں، امت کے حق میں محبوب کی ان دعاؤں کو قبول فرما، امت کو سرفراز فرما، امت کو غالب فرما، اے اللہ اس ملک میں ہماری نوجوان نسلوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ان نوجوان نسلوں کی تو حفاظت فرما، بے حیائی سے، عریانیت سے، بے دین ہو جانے، بے ایمان ہو جانے سے ان کی حفاظت فرما، ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اللہ ان کے جان مال کی عزت کی آبرو کی تو حفاظت فرما، جنہوں نے امتحان دیا اللہ اس امتحان میں انہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما، اے دو جہاں کے رب ہمیں دونوں جہاں عطا فرما، دنیا بھی دے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اے اللہ آخرت میں بھی جنت الفردوس والی جگہ ہمارے مقدر میں فرما، اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو اے اللہ آخری سانس کے ساتھ بھی ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، رب اپنے سچے سچے سونے محبوب کے صدقے سفید ہماری یہ دعا اور تمام دعاؤں کو قبول مقبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔